السلام علیکم. آج کے لیکچر میں ہم اسٹارٹ کریں گے ہمارا نیکسٹ چیپٹر یونٹ نمبر 6 فلوئڈ ڈائنامکس. تو اسٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے. بہت ہی سمپل سی باتیں کہی ہوئی ہیں انٹروڈکشن میں. بیسیکلی دیر آر 3 اسٹیٹس آف میٹر. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس میٹر کے 3 اسٹیٹس ہوتے ہیں, سالڈ, لکوڈ, گیس. ایچ اسٹیٹ ہیز ڈفرنٹ نیچر آن دا بیسس آف ڈفرنٹ پراپرٹیز. اور سالڈ ہو, لکوڈ ہو یا گیس ہو, سب کی اپنی اپنی پراپرٹیز ہیں اور اپنی اپنی پراپرٹیز کی وجہ سے اپنی اپنی نیچر ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل دا ایٹمز ان لکوڈ اینڈ گیسز آر ناٹ کلوزلی باؤنڈیڈ بٹ دے آر ایٹ سم ڈسٹینس. ٹھیک ہے, ہم گیسز کی بات کریں یا لکوڈ کی بات کریں, دونوں میں ہم جانتے ہیں کہ ایٹمز بہت قریب قریب نہیں ہوتے ہیں, ان میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو لکوڈ کے ایٹمز کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن گیسز کے ایٹمز کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ایک اگر ہم ان دونوں کا کنکلوژن نکالیں تو ہم جانتے ہیں کہ لکوڈس اور گیسز دونوں میں ہی ایٹمز کلوزلی باؤنڈ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں میں ہی کیا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ڈسٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹپیکلی دا ڈسٹینس بٹوین 2 مالیکولس آف لکوڈ از, کہنے کہ لکوڈ کے 2 مالیکولس کے درمیان یوزلی جو ڈسٹینس ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے ایکسپوننٹ -7 میٹر. ٹھیک ہے, اینڈ دا ڈسٹینس بٹوین مالیکول آف گیسز از ایکسپوننٹ -1 میٹر. ٹھیک ہے, اور جو مالیکول گیسز کے مالیکولس کا جو ڈسٹینس ہے وہ -1 ہے. بھائی اب آپ لوگ کہو گے کہ لکوڈ میں -7, گیسز میں -1. دکھنے میں آپ لوگوں کو ایسا لگے گا, جن کو یہ کلیئر نہیں ہے بات ان کو ایسا لگے گا گیسز میں کم ڈسٹینس ہے, گیسز میں صرف 1 ہے اور لکوڈ میں 7 ہے. تو بھائی آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب مائنس ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی ویلیو, تو مائنس میں جو چھوٹا نمبر ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اور جو بڑا نمبر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی کہ -1 زیادہ ہے اور -7 کم ہے. ٹھیک ہے, مائنس میں آپ جتنے بڑی ویلیو کی طرف جاتے ہو اتنا جو ہے نمبر آپ کا بڑا ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ 0 کے بعد پہلا نمبر -1 آتا ہے تو -1 بڑا ہے. ٹھیک ہے, پھر -2 اس سے چھوٹا ہوتا ہے, پھر -3 اس سے چھوٹا, پھر -4 اس سے چھوٹا. اس طرح جیسے جیسے مائنس سائن میں آپ نمبرز کی طرف نمبرز جیسے جیسے بڑھاتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کی ویلیو جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو -7 آپ کے پاس کیا ہے, -7 کم ہے. ٹھیک ہے, تو لکوڈ کے مالیکولس کے درمیان ڈسٹینس کم ہوتا ہے, جبکہ گیسز کے مالیکولس کے درمیان ڈسٹینس -1 میٹر ہے. یعنی کہ گیسز کے مالیکولس کے درمیان ڈسٹینس زیادہ ہے. ڈیو ٹو دس لارج اسپیس بٹوین مالیکولس آف لکوڈ اینڈ گیسز دے ہیو دا ایبلٹی ٹو فلو انڈر دا انفلوئنس آف سم اپلائڈ فورسز اینڈ ہینس دے آر کالڈ فلوئڈ. ٹھیک ہے, اب اگر ہم بات کریں کہ یہاں سے ایک ریزن بھی بن سکتا ہے کہ اب یہ جو آپ کے پاس اسپیس ہے مالیکولس کے درمیان لکوڈ اور گیسز کے, ٹھیک ہے, گیسز کے مالیکولس کے درمیان اپنے لحاظ سے اسپیس ہے اور لکوڈ کے مالیکول کے لحاظ اپنے لحاظ سے اسپیس ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات سمپل سی یہی ہے کہ دونوں کے مالیکولس کے درمیان اسپیسز موجود ہیں. ٹھیک ہے, اسی کی وجہ سے اسپیسز موجود ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہیں, کمزور ہیں. اور جب باہر سے کوئی فورس اپلائی کی جاتی ہے تو ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس فورس کے پریشر کے انڈر, اس فورس کے اثر کے انڈر آسانی سے فلو کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے کیا کہلاتے ہیں, فلوئڈس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ بہنے والی چیز. لکوڈ فلوز اینڈ ایکوائرز دا شیپ آف دا کنٹینر. ٹھیک ہے, لکوڈ جب بہتا ہے اور تو وہ جس کنٹینر میں جس سانچے میں ڈالا جاتا ہے اس سانچے کا جو ہے اس سانچے میں وہ ڈھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس سانچے میں ڈالا جاتا ہے اس سانچے میں وہ ڈھل جاتا ہے. یہ کہاوت بھی سنی ہوگی نا, جیسے پانی کو آپ ایک گلاس میں ڈالو گے تو وہ گلاس کی شیپ لے لے گا, اگر اسے ایک بکٹ میں ڈالو گے تو وہ ایک بکٹ کی شیپ لے لے گا, اسے آپ ایک کپ میں ڈالو گے تو وہ ایک کپ کی شیپ لے لے گا. ٹھیک ہے, تو لکوڈ اپنے کنٹینر کی شیپ ایکوائر کر لیتا ہے. گیس آلسو فلوز انٹو اے کنٹینر. گیس بھی کنٹینر میں فلو کر سکتی ہے اینڈ اسپریڈ آؤٹ, اور وہ پورے کنٹینر میں اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی ہے, پھیل جاتی ہے. انٹل اٹ آکیوپائز دا انٹائر والیوم آف دا کنٹینر. کب تک پھیلتی رہتی ہے, جب تک کہ کنٹینر میں جتنی بھی جگہ ہے وہ پوری کی پوری جگہ میں نہ بھر جائے. اب ایک اماؤنٹ آف گیس ہے, آپ اسے اگر ایک بوٹل میں, چھوٹی بوٹل میں اگر آپ 1 لیٹر والی بوٹل میں فل کرو گے تو وہ 1 لیٹر کا والیوم آکیوپائی کر لے گی, وہ 1 لیٹر اسپیس میں جو ہے اپنے آپ کو فکس کر لے گی, اتنا اسپریڈ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اسی گیس کو ایک پورے روم میں اسپرے کرو گے تو وہ کیا کرے گی, وہ پورے روم کے والیوم جتنا والیوم آکیوپائی کر لے گی وہ پورے روم میں جتنی اسپیس اس میں اسپریڈ آؤٹ ہو جائے گی, وہی اماؤنٹ آف گیس. ٹھیک ہے, تو گیس بھی جو ہے کنٹینر میں فلو کرتی ہے, لیکن وہ کیا ہوتی ہے, وہ اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی ہے اور کنٹینر کا پورا والیوم, انٹائر والیوم کنٹینر کو آکیوپائی کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک پانی کو, اگر 1 گلاس پانی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ اسے بالٹی میں ڈالو یا گلاس میں ڈالو یا بوٹل میں ڈالو, وہ 1 گلاس ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اس کے والیوم میں کوئی فرق نہیں آئے گا, پانی اسپریڈ نہیں ہوگا, ہاں, لیکن وہ کنٹینر کی شیپ لے لے گا, جس کنٹینر میں ڈالو گے اس شیپ میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کی بنسبت اگر میں ایک گیس کی بات کروں گی تو گیس جس کنٹینر میں اسے ڈالو گے پورے کنٹینر کی جگہ گھیر لے گی, پوری اسپریڈ ہو جائے گی, پھیل جائے گی ہر طرف. ٹھیک ہے,
آگے ہم سے کہتے ہیں مور اوور دا ڈسٹینس بٹوین دا مالیکولس آف گیس از مور دین لکوڈ. ٹھیک ہے, گیس کے مالیکولس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ زیادہ ہے, ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں لکوڈس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, سو گیس کین کمپریسڈ وائل دا کمپریشن آف گیس از آلموسٹ نیگلیجیبل. ٹھیک ہے, ہم سے لکوڈ از آلموسٹ نیگلیجیبل. ٹھیک ہے, تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ گیس کے مالیکولس کے درمیان سمجھو ایک گیس کا مالیکول یہاں پر ہے, ایک یہاں پر ہے, ایک یہاں پر ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب ان کے درمیان اسپیس اتنی زیادہ ہے, تو جب آپ انہیں کمپریس کرو گے, جب آپ اس کے اوپر پریشر لگاؤ گے, جب آپ اس کے اوپر دباؤ ڈالو گے, تو یہ آسانی سے کمپریس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پاس جگہ اتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہی میں ایک لکوڈ کی بات کروں گی, لکوڈ کے مالیکولس اتنے قریب ہیں. ٹھیک ہے, ان میں ہے فاصلہ, لیکن گیس کے مقابلے میں بہت کم فاصلہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ انہیں کمپریس کرو گے تو یہ صرف اتنا سا کمپریس ہو پائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینس ہے. لکوڈ کی جو کمپریشن ہوتی ہے گیس کے مقابلے میں آلموسٹ نیگلیجیبل ہو جاتی ہے, کیونکہ بہت کم کمپریس ہو پاتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ گیس کے مالیکولس کے درمیان ڈسٹینس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ جگہ خالی ہوتی ہے بیچ میں, تو وہ اور زیادہ دبتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل میں بچوں کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ بھائی آپ دیکھو, آپ ایک بائک پر کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, یا فار ایگزامپل آپ ایک رکشا کی اگر میں بات کرتی ہوں, تو ایک رکشا میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹھونسنے بھی لگ جاؤ, کمپریس کر رہے ہو, آپ پریشر لگا رہے ہو, فورس لگا رہے ہو, ٹھونستے جا رہے ہو, تو بھائی حد ہو گئی نا, 7 آ جائیں گے, 8 آ جائیں گے, بہت ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن وہی اگر میں ایک بس میں ٹھونسنے کی بات کروں, تو اس کے اندر تو میں 40-50 بھی آسانی سے ٹھونس دوں گی. ٹھیک ہے, تو ڈفرینس کیا ہے کہ جس میں اسپیس زیادہ ہے وہاں پر کمپریشن کے چانسز بھی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, بس میں اسپیس زیادہ ہے, رکشا میں اسپیس کم ہے, اس لیے میں نے اتنی کمپریشن لگانے کے باوجود میں رکشا میں صرف زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 لوگ بھر پائی ہوں. لیکن وہی کمپریشن فورس جب میں نے اپنی بس پر لگائی, تو اسپیس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر میں زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کر پائی ہوں. ٹھیک ہے, میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ ایگزامپل دیتی ہوں. آگے موو کرتے ہیں. فلوئڈ پلیز اے وائٹل رول ان مینی اسپیکٹ آف آر ڈیلی لائف. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ رولس پلے کرتے ہیں فلوئڈ ہماری لائف میں. فار ایگزامپل وی ڈرنک دیم, بریتھ دیم, سوئم ان دیم, دے سرکولیٹ تھرو آر باڈیز, ایئرپلینس فلائی تھرو دیم, شپس فلوٹ ان دیم, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, دیکھو ہم سے کہنے ہیں کہ فلوئڈس, فلوئڈس اب ہم جانتے ہیں کہ لکوڈ اور گیس دونوں ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ہم فلوئڈس کو پیتے ہیں, بالکل پیتے ہیں, ہم کولڈ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں, پانی پی رہے ہوتے ہیں. بریتھ دیم, ٹھیک ہے, گیس آکسیجن ہے, ہم آکسیجن سے سانس لے رہے ہوتے ہیں. سوئم ان دیم, واٹر میں تیر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سرکولیٹ تھرو آر باڈیز, ہمارے بلڈ میں خون جو ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور خون کے ساتھ آکسیجن بھی جو ہے ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہیموگلوبین کے ساتھ, ہم جانتے ہیں, جو بایو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ایئرپلینس فلائی تھرو دیم, ٹھیک ہے, ہوا سے ایئرپلین گزر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, شپس فلوٹ ان دیم, سمندری جو جتنے بھی جہاز وغیرہ ہیں, کشتیاں وغیرہ ہیں, وہ پانی میں تیر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری جو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں فلوئڈس ہماری ڈیلی لائف میں. دا اسٹڈی آف فلوئڈس ایٹ ریسٹ ان ایکویلیبریم سچویشنس اٹس کالڈ فلوئڈس اسٹیٹکس. ٹھیک ہے, اب سننا ہے یہاں پر ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ فلوئڈس کی جب آپ اسٹڈی کرتے ہو, جب فلوئڈس ریسٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکویلیبریم میں جب وہ ریسٹ سچویشن میں ہوں گے. ٹھیک ہے, جب وہ ریسٹ میں ہوں گے تو ایکویلیبریم سچویشن میں جب آپ فلوئڈس کو اسٹڈی کرو گے, ٹھیک ہے, تو وہ فلوئڈس اسٹیٹکس کہلائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ فلوئڈس کو موشن میں, فلوئڈس بہتے ہوئے فلوئڈس کو موو کرتے ہوئے فلوئڈس کو موشن میں, جب فلوئڈس جب وہ موومنٹ کنڈیشن میں ہو, جب اگر آپ انہیں اسٹڈی کرو گے تو وہ اسٹڈی فلوئڈ ڈائنامکس کہلائے گی. ٹھیک ہے, اور ہمارا چیپٹر کس کے اوپر ہے؟ ہمارا چیپٹر فلوئڈ اسٹیٹسٹکس کے اوپر نہیں ہے, ہمارا چیپٹر فلوئڈ ڈائنامکس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, ورڈ اسٹیٹ خود بتاتا ہے ریسٹ. ٹھیک ہے, ورڈ اسٹیٹ کا مطلب خود ہے ریسٹ. تو جب فلوئڈس کو ہم ریسٹ میں اسٹڈی کرتے ہیں فلوئڈ اسٹیٹکس, اور جب فلوئڈ کو ہم ڈائنامکس میں اگر موشن میں اسٹڈی کریں گے تو وہ ہوگی فلوئڈ ڈائنامکس. ٹھیک ہے, اور ہمیں اس پورے چیپٹر میں پڑھنی ہے فلوئڈ ڈائنامکس. اینڈ اٹ از موسٹ کمپلیکس برانچ آف میکینکس. میکینکس کی سب سے زیادہ کمپلیکس برانچ ہے فلوئڈ ڈائنامکس. ٹھیک ہے, ان دس چیپٹر all the parameters which are related to fluids such as viscosity, density, pressure, equation of continuity, Bernoulli's equation, Torsades theorem and Venturi relation will be studied. ٹھیک ہے, سارے ٹاپکس ہم لوگ کور کریں گے. all these are related to incompressible and steady flow and these have been derived on the basis of law of conservation of mass and law of conservation of energy. کہنا ہے کہ سارے جو ہے انکمپریسیبل اور اسٹڈی فلو, فلوئڈ کے فلو کو شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سارے جو ہے کچھ لاس کی بیسس پر, لا آف کنزرویشن آف ماس اور انرجی کی بیسس پر جو ہے یہ سارے ٹاپکس جو ہے آگے آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہم ادھر ہی انٹرو میں ہی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں, 1 by 1 چیپٹر میں ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کریں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ وسکوسٹی. اللہ حافظ.